دنیا کے اندر حالات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، فتنے آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، نہ جانے بے شمار چیزیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، بے شمار چیزیں انسانوں کے ساتھ لگائی اللہ رب العالمین نے۔ یہ صرف اور صرف امتحانی طور پر لگائی۔ ہر دور میں ایسے حوادث، ایسی پریشانیاں اور مصیبتیں اور فتنے، یہ ساری چیزیں دور میں رہی ہیں۔ لہذا ان سب سے بچ کر ایک راستہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ راستہ اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے، اس راستے پر چل کر ہی نجات ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور مسلمان بن کر ہی جینا اور مسلمان بن کر ہی مرنا، یہ راستہ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ ایمان ہم کو ملا ہے، بغیر محنت کے، بغیر قربانیوں کے ایمان ملا، اور جس چیز کے اوپر محنت نہیں ہوتی، قربانی نہیں ہوتی، وہ چیز کی قدر دلوں کے اندر نہیں رہتی۔ باپ کی وراثت کا مال اولاد کو بغیر محنت کے ملا کرتا ہے، اس میں سے قدر کرنے والے قدر کرتے ہیں، اور اس میں اکثر جس کی کچھ محنت نہیں لگی وہ اس باپ کے مال کو اجاڑ دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، اس لیے اس کا کچھ لگا نہیں۔ اور ایک آدمی نے اپنی محنت سے کمایا ہے، بڑا جوڑا ہے، اس کو اس کی قدر رہتی، اس کو قدر رہتی۔ ایسا ہی دین کا مسئلہ ہے، دین کے اوپر جب قربانیاں لگے گی، جب مجاہدے ہوں گے، پریشانیاں دین کے لیے جھیلیں گے، تو دین کی بقاعت اور قدر دلوں کے اندر رہے گی۔ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں، دنیا بنی ہے اور دنیا ختم ہوگی۔ اب جب سے بنی ہے، جب تک ختم ہونے سے پہلے بے شمار حوادث اور پریشانیاں اور فتنے اس دنیا کے اندر آئیں گے، لیکن ہر دور میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو چھانٹتے جائیں گے، الگ کرتے جائیں گے، آزماتے جائیں گے۔ ان آزمائشوں میں اچھے لوگ الگ ہو جائیں گے، جو جن کے پوری کی پوری جماعت ہوگی، اور وہ ایمان والے اور مسلمان اللہ کی نگاہ میں کہلائیں گے۔ تو یہ دور بھی فتن دور ہے، فتنوں کا دور ہے، آئے دن نئے نئے فتنے آتے ہیں، اور ہم کو خبر بھی نہیں ہوتی، ایسے ایسے فتنے آتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے، بعض دفعہ تو ایمان کا بھی پتہ نہیں کہ ہمارا ایمان گھٹتے گھٹتے کہاں تک چلا جاتا، کس حد تک پہنچ جاتا ہے۔ ایمان والوں کو اور مسلمانوں کو اس کی خبر بھی نہیں رہتی کہ ایمان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور بعض مسلمانوں کا اس دور میں تو یہ گمان بھی ختم ہو چکا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ گمان تصور میں یعنی آتا نہیں، رات دن سے رات ہو جاتی ہے اور رات سے دن ہو جاتا ہے، سالوں گزر جاتے ہیں، صرف تصور یا تو رمضان میں آتا ہے بعض مسلمانوں کو، اور بعض مسلمانوں کو آتا ہے عید اور بقرعید میں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں۔ بعض مسلمانوں کو یہ تصور صرف جمعے میں آتا ہے۔ میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی یہ تصور کا آنا اس بات کی علامت ہے مسلمان ہی کہتے ہیں فرما بردار کو ماننے والے، اس کا نام مسلمان۔ تو یہ تصور میں ہی نہیں آتا کہ ہم مسلمان ہیں۔ حقیقت بات ہے، صبح اٹھتے ہیں، شام تک صرف کاروبار کے علاوہ کچھ نہیں، جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں، ادھر ادھر کے سننے کے علاوہ، بولنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ شام ہو جاتے ہیں، آ کر سو جاتے ہیں، صبح یہی حال ہے، جمعے کے دن یاد آتا ہے نہانا ہے، آج جمعہ ہے، نماز بھی پڑھنی ہے۔ بعض مسلمان ہی ہے، اور بعض مسلمان ایسے ہیں کہ عشاء سے لے کر عشاء تک کے مسلمان ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھی،
اب یہ پچھلا دن جو گزرا ہے ظہر سے لے کر عشاء تک، اس میں ان کو خبر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے محلوں میں چلے جاؤ صبح، ایسے لگتے محلے نہیں قبرستان میں سب سوئے پڑے۔ جب امت اور قوم فجر کے وقت سو جاتی ہے، اس وقت میں وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی، آگے نہیں بڑھا کرتی۔ ہوتا یہ تھا پہلے زمانے کے اندر کہ جو سفر کرنے والے تھے وہ فجر سے پہلے ہی چل دیا کرتے تھے، یہ عام رواج تھا، اور اس وقت میں جو بازاریں لگتی تھی وہ صبح ہی لگتی تھی، صبح سے ہی بازار شروع ہو جایا کرتی تھی، رات ہونے سے پہلے پہلے بازاریں ختم ہو جایا کرتی، لہذا رات آرام کے لیے اللہ نے بنائی ہے، اس کا پورا فائدہ اٹھاتے تھے۔ اور آج بھی اس کا تھوڑا بہت نمونہ، چاہے نماز پڑھے یا نہیں پڑھے، گاؤں اور دیہاتوں میں دیکھا جاتا ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں مغرب کے بعد ہی بستر لگ جاتا ہے، اور وہ لوگ فجر سے پہلے اٹھ جایا کرتے ہیں۔ تو خیر بات دوسری کرنی تھی اور دوسری ہو گئی، لیکن میں بتا رہا ہوں اس دور میں مسلمانوں کے حالات، ایسے مسلمان جو فتنے آنے والے ہیں ان فتنوں سے بچ نہیں سکتے، بہت مشکل کام ہے۔ جیسے پچھلے جمعے کو میں نے بتایا، فتنہ گوہر شاہیت اور فتنہ شکیل بن حنیف، یہ دو بڑے اس دور کے اندر فتنے، ان میں سب سے بڑا فتنہ گوہر شاہی کا ہے، سب سے بڑا، پھر اس سے بڑا، اس سے چھوٹا فتنہ شکیل بن حنیف کا ہے۔ شکیل بن حنیف ہندوستان کا ہے، اس کے اوپر سے کتابیں بھی لکھی، میں 2 کتابیں لایا ہوں۔ جس نے اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور آئے دن جیسے میں نے پچھلے جمعے کو بیان کیا تھا، اس کے بعد ہی کسی نے مجھے 2-4 ویڈیو پہنچائے اور کہ دیکھو ان کا فتنہ کتنی تیزی کے ساتھ بہت تیز چل رہا، اور اس میں اچھے خاصے لوگ ملوث ہو رہے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں روزانہ۔ اور شکل داڑھی بڑی، سر پر ٹوپی، بالکل سنتی لباس، سنتی لباس، کوئی پہچان نہیں سکتا کہ کون ہے یہ اور ان کی محنت کیسے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے کن لوگوں پر یہ محنت کر رہے ہیں؟ شکیل بن حنیف کے لوگ سب سے پہلے نوجوانوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ نچوڑ میں یہ بات آئی ہے، یہ علماء نے ان کتابوں کے اندر لکھا ہے، سب سے پہلا ان کا ٹارگیٹ نوجوان، دوسرا ان کا ٹارگیٹ جو ہے وہ اسکول اور کالج کے لڑکوں پر، اسٹوڈنٹ پر، جس میں کمپنیز میں کام کرنے والے جو مسلمان جانتے نہیں ہیں، دین کی تھوڑی بہت سمجھ نہیں رکھتے، ان پر ان کا ٹارگیٹ، یا ایسے مسلمان جن کو دین اسلام کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے یا کم ہے، ان کو بھی یہ ٹارگیٹ، اچھے خاصے لوگ۔ اور اس سے بڑھ کر بڑی بات میں آپ کو بتا دوں، اس میں جہاں تک کارگزاری آ رہی ہے وہ تبلیغ کے ساتھی بھی اس میں ملوث ہو چکے ہیں، یہاں تک میں کارگزاری آپ کو بتا دوں، جہاں تک میری معلومات کے مطابق ان کتابوں میں لکھا ہے، ان کی معلومات کے مطابق جہاں خبریں آ رہی ہیں وہ مشن جیسے تبلیغ ایک کام ہے اور لوگ منت اور سماجت کر کے اللہ کے راستے میں پہنچاتے ہیں، شکیلیت بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ پہلے اس سے سلام کریں گے، تھوڑا تعلق بڑھائیں گے، اس کو اپنے قریب کریں گے، اس پر مال خرچ کریں گے، پھر دھیرے دھیرے کر کے وہ کہہ دیں گے امام مہدی آ چکے ہیں اور حیدرآباد میں شکیل بن حنیف بیٹھا ہے۔ یہ اس لیے کہ اس دور میں علماء سے ربط وہ دور ہوتا جا رہا ہے۔ کسی نے اپنا مفتی، اپنا سردار موبائل کو بنایا، کسی نے 2 وقتوں کی نماز پڑھ لی، اس کو اپنا سردار بنایا ہوا ہے، کسی نے تھوڑا بہت دینداری جھلکی کہ یہ کس کو سارے مسئلے معلوم ہیں، اس کو بنایا ہوا ہے۔ علماء سے ربط ختم ہونے کی بنیاد پر یہ سارے مسائل آتے ہیں۔ جب عالموں سے ہمارا رابطہ چھوٹ جائے گا
اور ہمارا ایمان اور ہم سمجھ لیں گے پورا کا پورا اسلام موبائل میں ہے، پھر قوم تباہ برباد ہونے میں اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر یہ بحث کرنے کے لیے مسئلے تو معلوم کر لے گا، کسی عالم کی بات سن لی موبائل میں اور یہاں مسئلہ معلوم کرے مولوی صاحب یہ کیسا ہے، سن کے آیا موبائل میں، سمجھو یہ گڑبڑ ہے، معاملہ گڑبڑ۔ بہت سارے لوگ مسائل جانتے ہیں، ان سے معلوم کر لیا، ان سے معلوم کر لیا، صرف اپنی بڑائی اور واہ کے نہیں۔ بہت سارے لوگوں نے موبائلوں میں بیانات سن لیے، اب دوسرے کہے مولوی صاحب کیا کہ وہ تو فلانا تو یوں کہہ رہے تھے۔ یہاں گڑبڑ ہو رہی ہے امت بہت خطرناک طریقے سے۔ اس لیے جہاں علماء سے جو بھی مسائل ہو، جو بھی حالات ہو، بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر یہ ہمارے علاقے میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے آس پاس یہ فتنہ آتا ہے تو ضرور بے ضرور وہاں کے علماء سے رجوع کرو۔ کیا یہ ایسے لوگ ہیں ایسی باتیں کر رہے ہیں، ان سے رجوع کرو۔ اور گوہر شاہی فتنہ جو ہے وہ ہندوستان میں نہیں ہے، لیکن آ چکا ہے، میں نے پچھلے جمعے کو بتایا، وہ ہے لندن میں بیٹھا ہوا ہے اس کا چیلا، لیکن یہاں پر اس کا وار چل چکا۔ ابھی میں نے اس کا ایک ویڈیو دیکھا جو حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سناتے ہوئے، عجیب عجیب واقعہ سناتا ہے، قرآن کی تفسیر من گڑت کرتا ہے، حدیث میں کچھ بھی بکواس کرتا ہے، اور نعوذ باللہ میں اللہ کے پاس گیا، اللہ نے میرے لیے کرسی چھوڑ دی اور میں اللہ کی کرسی پہ بیٹھ کے آیا ہوں، نعوذ باللہ یہ ساری باتیں اس نے کہی اور کہتا ہے اور کہہ رہا ہے۔ ابھی بھی میں نے کمنٹ دیکھا 99% مسلمان کے ماشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کمنٹ سے، یعنی اس کی بات سے رجوع کر لیا، ہو گیا کام، ہو گیا کام۔ اس لیے اس دور کے اندر فتنے جو ہے نا بہت، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 30 ایسے لوگ نہ آ جائے جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ تو عقیدہ ہے نا سب کا، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو گوہر شاہی کبھی تو اپنے آپ کو اللہ کہتا ہے، کبھی نبی کہتا ہے، کبھی امام مہدی کہتا ہے، کیا معلوم کیا کیا بکواس کرتا۔ تو اس دور کے اندر ان فتنوں سے بچنے کے لیے قرآن حدیث صحابہ کی زندگی پر چلنا ضروری ہے، علماء سے ربط بڑھانا ضروری ہے، ہر معاملات میں اپنے عالموں سے مشورہ لیا کرو کہ دین کی ایسی بھی بات ہے۔ آج تو دین کی معلومات کی خبر رکھنے کے لیے آدمی نے محنت کرنا چھوڑ دی، کہیں کا قل اللہ پڑھ رہا ہے، 70 سالوں کا قل اللہ سبحان ایسے نماز پڑھ رہا، بھلا یہ بھی کوئی نماز ہے؟ یہ بھی قل اللہ کی صورت ہے۔ کہیں کا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہیں کا لا حول ولا قوت الا باللہ، ابھی لا حول ولا قوت الا باللہ صحیح نہیں آتی، نہ صحیح کرنے کی کوشش کی کسی کے پاس بیٹھ کر کہ میری نماز سن لیجئے، دین کی موٹی موٹی بات مجھے بتا دیجئے، یہ فلانا وقت ہے، اس میں یہ کام کرنا ہے، کیا یہ بات بھی صحیح ہے؟ ہمارے پاس اس کا وقت نہیں ہے۔ ایک انگوٹھا ٹیک آدمی پورا موبائل، آدمی نہیں بچہ، پورا موبائل کو چھان بین کر کر اتنا اس کو عام کر دیا ہے تو وہ چلا رہا ہے اور ایسے فنکشن نکال رہا ہے کہ ہم نہیں نکال سکتے، آپ نہیں نکال سکتے۔ بتاؤ، دین کی موٹی موٹی بات معلوم نہ ہونا یہ مسلمان کی شان ہے، یہ مسلمانوں کی شان نہیں، یعنی دین سے دوری ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اسلام سے اجنبیت ہو جائے گی۔ بعض چیزیں ایسی معلوم ہوتی لیکن جیسے پہچانتے ہی نہیں، اس کو اجنبی کہتے ہیں۔ ارے بڑا اجنبی بن رہا، پہلے دوستی تھی اور اب تو اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا قیامت سے پہلے اسلام سے اجنبیت ہو جائے گی، جانتے سب کچھ ہیں لیکن ایک اجنبی ہے جیسے پہچانتے بھی نہیں ہوں، نظر انداز جس کو کہتے ہیں۔ اور ایک نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جاہلوں کو سردار بنایا جائے گا،
جاہلوں کو سردار بنایا جائے گا، جن کو دین کی تھوڑی بہت معلوم ہو وہ فتوے دینے شروع کر دیں گے، لوگ ان کے نقش قدم پر ہو جائیں گے۔ آج ہو رہا، اپنے علماء سے، عالموں سے رابطہ کم کر دیا جائے گا، کاٹ دیا جائے گا۔ اور شکیل بن حنیف کا سب سے بڑا نقشہ یہ ہے، ان سے بات کی گئی جا کر تو عالموں سے بات نہیں کرتے، بھائی ہم آپ سے بات کرنا نہیں چاہتے، زبان پر ٹیپ لگا لیتے۔ جو بھی فتنے آئے ہیں علماء سے کاٹنے کے لیے آئے، انہیں معلوم ہے علماء قائم ہے تو دین بھی قائم ہے، علماء نہیں ہے تو دین بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک قیامت سے پہلے ایسا وقت آ جائے گا کوئی نماز پڑھانے والا تیار نہیں ہوگا، اور دھیرے دھیرے آ رہا، نماز پڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ آج گاؤں دیہاتوں میں بعض دفعہ گاؤں میں چلے جاؤ، کوئی نماز پڑھانے والے نہیں، بغیر جماعت کے پڑھ کے نکل جاتے ہیں وہ لوگ، کوئی ہے نہیں سمجھانے والا، بجھانے والا، رہبری کرنے والا، سیدھا راستہ بتلانے والا۔ اور اگر ہے کئی علاقے میں ہے تو آج مسلمانوں کا رابطہ نہیں ہے، مسلمانوں کا رابطہ نہیں۔ کچہریوں کے چکر ہم لگاتے ہیں، اسپتالوں میں ہم جاتے ہیں، ڈاکٹروں کی چھان بین کرتے ہیں، کسی سے بھی معلوم کر لو سب سے اچھا ڈاکٹر ہردا میں کون، سب کو معلوم، سب سے اچھا آنکھ کا ڈاکٹر کون سب کو معلوم، کان کا ڈاکٹر کون ہے سب کو معلوم، نس کا ڈاکٹر کون ہے سب کو معلوم، پیر کا ڈاکٹر کون ہے سب کو معلوم، سب کو معلوم ہے۔ دین کے بارے میں معلومات کرنے کی کوشش نہیں کی، دین کے بارے میں۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے اس دور میں، اس لیے میں ساتھیوں سے اکثر کہتا ہوں کہ حق کو پہچاننے کی کوشش کرو۔